اگلی صبح تائی جان نے اپنی نئی نویلی بہو کے چہرے پر 5 انگلیوں کا نشان دیکھ کر گھبرا کر پوچھا تھا، زینیہ بیٹا، تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسے ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کل رات جب میں تمہیں اس کمرے میں بٹھا کر گئی تھی تم بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ رات ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر یہ 5 انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے ہیں؟ تائی جان نہیں جانتی تھی کہ یہ 5 انگلیاں ایک ایسی حقیقت کھولے گی جس کو سن کر وہ حیران ہو جائے گی۔ زینیہ بیٹا، تم کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ تم گمسم کڑی میری باتوں کو کیوں سن رہی ہو؟ گہری سوچ میں گم مسلسل تائی جان کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ زینیہ تو ان کو سوال کا جواب ہی نہ دے رہی تھی اور نہ ہی ان کی باتوں کی طرف غور کر رہی تھی۔ نیچے پورا خاندان جمع تھا۔ دادی جان کرسی پر بیٹھی سب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر ایک کو توجہ سے دیکھ رہی تھی اور پھر سب کو اس کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ چچا جان جو اخبار لیے اس کو سر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے، در حقیقت وہ سب کو شو کروا رہے تھے کہ وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری توجہ ارد گرد کے ماحول پر تھی۔ وہ ایسا کئی بار کر چکے تھے۔ اگر زینیہ کے تپڑ کا نشان ان میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا تو بہت بڑا تماشا لگنے والا تھا۔ خالہ زری منہ بنائے ایک الگ ہی دنیا میں اپنے آپ کو لیے بیٹھی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ ایسی کون سی ناانصافی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہر وقت ان کا منہ بنا رہتا تھا۔ اور سب سے آخر میں خاور شاہ، زینیہ کا شوہر، سفید شیروانی میں ملبوس، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے سب کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ زینیہ تائی امی بار بار اس سے اس نشان کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، لیکن زینیہ کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک گہرے صدمے میں بیٹھی ہو۔ اسی وقت خاور شاہ نے زینیہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ آپ کی بہو کنواری نہیں تھی ماں جان۔ جیسے ہی شاور نے زینیہ کے متعلق یہ الفاظ کہے تو تمام کی توجہ زینیہ کی طرف ہوئی۔ یہ ذلت بھرے الفاظ سن کر زینیہ سسک اٹھی تھی۔ اس کی ساس کی نظروں میں نفرت، خالہ کی نظروں میں تماشا اور دادا کی نظروں میں مایوسی تھی۔ زینیہ کا جی چاہا کہ زمین پلٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن وہ سب کے باوجود بھی کچھ نہ بولی۔ سب اس حیرانی میں گم ہو گئے کہ کیا واقعی خاور شاہ سچ کہہ رہا ہے؟ زینیہ اتنی پاگل نہیں ہو سکتی، وہ اتنا نہیں گر سکتی کہ اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملانے کے بارے میں ایک بار بھی نہ سوچے۔ زینیہ نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کیا ہماری عزت کے بارے میں نہ سوچا تھا؟ سب کی نظروں میں زینیہ کے لیے نفرت اور اس کے کردار کے لیے ہزاروں سوال ان کی آنکھوں میں نظر آئے، لیکن اس سب کے برعکس خاور شاہ بہت مطمئن تھا۔ نہ جانے اس سب میں کیا حقیقت تھی۔ ماں کے کمرے سے باہر جاتے ہی خاور نے اس کی گردن پہ جھک کر گہرا نشان دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھ کو انکار کرنے کی اتنی ہی سزا کافی ہے ڈیئر وائف، یا کچھ اور بھی آپ کے لیے پیش کروں؟ زینیہ نے کامتے ہاتھوں سے گردن ٹانپ لی تھی تاکہ کچھ شرمندگی سے بچ سکے، لیکن اب یہ سب کچھ کہاں ممکن تھا، اور شاہ نے اس کی عزت خاک میں ملانے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا۔ نہ جانے وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ کل رات وہ خاور کی بات ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ خاور نے کہا تھا پہلی رات ہی سب ثابت کر دو۔ زینیہ نے کہا تھا نکاح کے بعد بھی عزت ہوتی ہے۔ خاور بس اسی انکار کی سزا تھی۔ یہ تپڑ، یہ الزام، یہ نشان زینیہ کو اس کے شوہر کی طرف سے ملا تھا۔ تبھی دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ دھڑام دھڑام۔ دروازے کے اس دستک نے ماحول میں مزید خطرناک پن پیدا کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تمام کی توجہ اس ہونے والی دستک کی طرف گئی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب زینیہ کا تماشا بننے والا ہے اور ان کے پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اگلے ہی پل دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا۔ 35 سال کا ایک مرد، لمبا قد، کٹی ہوئی مونچھیں، آنکھوں میں آگ، بلیک کوٹ، ہاتھ میں لیدر کی فائل۔ پورا گھر ساکت ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ میں انسپکٹر شامیر ہوں، FIA سائبر کرائم سے تھا۔ خاور شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انسپکٹر آپ یہاں؟ شامیر نے فائل کھولی، اس میں سے تصویریں نکالی۔ خاور کی پرائیویٹ ویڈیوز، لڑکیوں کے ساتھ
ہاسٹل میں، دبئی کے ہوٹل میں اور اسی طرح کی اور کئی ویڈیوز دیکھ کر شامیر ہکا بکا رہ گیا۔ خاور شاہ، تم پر 7 لڑکیوں کو بلیک میل کر کے شادی پر مجبور کرنے کا الزام ہے۔ زینیہ 8ویں ہے پر یہ ناکام ہو گئی۔ تائی جان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرا بیٹا خاور شاہ یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو کتنی رقم دی گئی ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک پریشانی نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ رہی ہے۔ انسپکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ غلط کہہ دوں، آپ یہ تمام غلط الزامات لے کر یہاں سے واپس چلی جائیں۔ تائی امی مسلسل انسپکٹر پر برسے چلی جا رہی تھی، حالانکہ شامیر معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ شامیر نے زینیہ کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں ہمدردی تھی، ترس نہیں۔ زینیہ، تم نے کل رات 11 پر FIA ہیلپ لائن پر کال کی تھی، کہا تھا میری شادی زبردستی ہو رہی ہے، لڑکا بلیک میلر ہے، میرے پاس ثبوت ہے، ہم نے تمہارا فون ٹریس کیا۔ زینیہ نے سر اٹھایا، آنسو کے درمیان ہمت تھی۔ ہاں، میں نے کال کی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ سب کچھ تمہارا کیا درا ہے۔ تم گناہ کو میرے سر پہ تھوپنا چاہتی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں، حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں۔ حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے، تم ایک ناپاک لڑکی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ خاور شاہ نے غصے میں آ کر زینیہ کے بارے میں مزید غلط الفاظ استعمال کی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر جا رہا تھا۔ گھر کے تمام لوگ حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک کسی فرد کو بھی بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ خاور شاہ ایک کے بعد ایک جھوٹ اور ایک کے بعد ایک الزام زینیہ پر لگائے چلے جا رہا تھا۔ گھر کے تمام لوگ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ خاموش ہو جائے، میں کہہ رہی ہوں، اب کسی کی آواز نہیں سننی چاہیے۔ دادی نے کرسی سے اٹھتے ہی اپنے سٹک کو سنبھالتے ہوئے اس کی مدد سے کھڑے ہو کر بڑے ہاتھوں سے ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے سب کو خاموش کروانے کے ناکام کوشش کی۔ یہ تماشا اس قدر بگڑ چکا تھا کہ کسی کے بھی خاموش کروانے سے خاموش ہونا ناممکن تھا۔ دادی اماں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سب کی ذمہ دار زینیہ ہی ہے، اسی نے ہی یہ تماشا کیا ہے۔ اب جب اس کی ساری حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے تو یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہی ہے، مجھے ہی سب کے سامنے غلط ثابت کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت وہی ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ زینیہ، اب تمہارا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ تم مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہو، اور تم نہیں جانتی کہ اس سب کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ زینیہ یہ اعتراف کر چکی تھی کہ اس نے ہی اپنے شوہر خاور شاہ کے خلاف یہ رپورٹ درج کروائی ہے، لیکن ایسا اس نے کیوں کیا؟ اس سب کے پیچھے تھی ایک ایسی حقیقت جس سے تمام لوگ ناواقف تھے، لیکن اس سب ماجرے کا علم زینیہ کو تھا۔ شاید شادی کرنا بھی اس کا ایک منصوبہ تھا۔ وہ شادی کر کے خاور شاہ کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ثبوت سمیت خاور شاہ کو سب کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں، اور آج بالکل ویسا ہی ہوا۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، تو آرام اور اطمینان سے میری بات سنیں۔ اس کے بعد ہی زینیہ نے خاور شاہ کی ایک ایسی حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی جس کو سنتے ہی تمام لوگ حیران ہو گئے، خاص طور پر خاور شاہ کی اماں جان شرمندگی میں ٹھوک گئی۔ وہ کسی سے بھی آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہی۔ تائی جان، آپ مجھ پر شک کر رہی تھی، تو آپ اپنے بیٹے کی حقیقت سنیے۔ دبئی میں خاور شاہ 1 سال کا عرصہ گزار کے آیا ہے۔ وہاں کا ماحول اور وہاں کی تمام سہولتیں شاید اس شخص کو راس نہیں آئی۔ اس نے نہ صرف اپنے پیر پہ کلہاڑ ماری ہے، بلکہ کئی زندگیوں کو خاک میں ملا دیا اور کئی گھروں کو اجاڑ دیا۔ زینیہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ دبئی میں شفا نامی لڑکی کے ساتھ تائی امی، آپ کے صاحبزادے یعنی خاور شاہ نے ایک بہت بڑا کھیل رچائی۔ یہ جس کمپنی میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، اسی کمپنی کے مالک کے بیٹے شفا تھی، لاکھوں میں ایک اکلوتی بیٹی تھی، پوری بزنس کی مالک تھی۔ آپ کے بیٹے نے نہ صرف اس کی زندگی تباہ اور برباد کی، بلکہ اس کے والدین سے وہ اکلوتی اولاد بھی چھین لی۔ تو بتاؤ، خاور شاہ یہ سب کچھ سچ نہیں ہے؟ زینیہ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ سب کی توجہ حاصل کرتے ہوئے خاور شاہ کے سامنے یہ سوال کر دیا۔ نہیں اماں جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں کسی شفا نامی لڑکی کو نہیں جانتا۔ یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟
اپنی بدنامی اب نہیں چھپا سکتی، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ زینیہ صاحبہ، تم اب ہار چکی ہو، مجھ پر یہ الزام لگانا بند کر دو۔ خاور شاہ بھڑک اٹھا اور بار بار زینیہ کو خاموش کروانے کے لیے الفاظ ڈھونڈتا رہا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ سب اس وقت ایک ہی پریشانی میں تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا زینی سچی ہے یا پھر خاور شاہ کا لگایا ہوا الزام سچ ہے؟ کیا واقعی میں زینیہ کنواری نہیں ہے؟ ابھی یہی سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ زینیہ نے ایک اور کہانی ان سب کے سامنے پیش کر دی۔ تو خاور شاہ، کہ آپ تم شفا نامی لڑکی کی داستان خود بتاؤ گے یا پھر میں اس کی ماں سمیت تمہاری ساری کہانی سب کو سناؤں؟ تائی جان، ذرا غور سے سنیے۔ نہ صرف اس نے شفا جیسے ہی معصوم لڑکی کو استعمال کے عمل کے استعمال کرنے کے بعد اس کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ تو وہ زندہ میں سے رہی اور نہ ہی وہ مردوں میں سے رہی، بیچاری کا ستیہ ناش کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، جب اس بیمار کو یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ کا بیٹا خاور شاہ، اس گھر کی شان بڑھانے والا لڑکا جو ہمیں یہ بتاتا تھا کہ اس کے پاس بہت غیرت ہے، وہ شفا کی ماں کے ساتھ گندے کاموں میں ملوث پایا گیا۔ وہ عورت جو شفا کی ماں تھی نہ صرف جوان تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ آپ کے بیٹے خاور شاہ نے اس کو اپنی باتوں میں ورغلا کر اس کی بھی زندگی کو خراب کر ڈالا۔ شفا تو سسک سسک کے مر گئی، لیکن اس کی ماں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل رہی اور نہ ہی وہ عزت سے زندگی گزار سکی۔ تو اب بتاؤ خاور شاہ، کیا یہ سب کچھ سچ نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں، اس نے اور بھی کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ زینیہ سب کے سامنے نڈر بنی ہوئی تھی اور خاور شاہ کی ایک ایک کہانی سب کو سنانے میں مشغول تھی۔ دوسری طرف خاور شاہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ان ساری کہانیوں کے بارے میں زینیہ کو کیسے پتہ چلا، حالانکہ وہ تو دبئی آنے سے پہلے تمام ثبوت مٹا کر آیا تھا۔ کسی کے پاس ایسی کوئی بات نہیں تھی جو وہ خاور شاہ کے خلاف کر سکے، تو پھر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا تھا؟ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر شاہ میر پر پڑی اور اس کا شک شاہ میر پر گیا۔ تو شاہ میر، اس سب کے پیچھے تم ہو، اس زینیہ میں ہمت لانے والے تم ہی وہ انسان ہو جس نے میری زندگی کو آج کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم دیکھنا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ زینیہ تو جلد ہی اپنے اصل مقام تک پہنچ جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا کام بھی تمام کر دوں گا۔ ابھی خاور شاہ اپنے خیالوں میں یہی سوچ رہا تھا کہ خاور کی اماں نے ایک زوردار تھپڑ زینیہ کے منہ پہ دے مارا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنے شوہر پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ اب اس کی بے عزتی اور ناکامی تمہارے لیے بھی عبرت کا نشان بن سکتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تم اپنے ہی شوہر کو اپنی طرف سے بدظن کر رہی ہو۔ پہلے ہی جو تم کام کر چکی ہو وہ ہم سب بھولے نہیں ہیں، اور پھر تم یہ تماشا لگا رہی ہو سب کے سامنے۔ اپنے شوہر کو ذلیل و رسوا کرنے میں تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ خاموش ہو کر یہاں سے چلی جاؤ تاکہ ہم انسپکٹر سے خود ہی نمٹ لیں۔ خاور شاہ کی ماں نے غصے میں آ کر نہ صرف زینیہ کو خاموش کروانے کی کوشش کی بلکہ سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ نہیں تائی امی، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ابھی تو صرف آپ نے ایک کہانی سنی ہے، ایسی ہزاروں لڑکیوں کی داستانیں میرے پاس موجود ہے جن کی زندگی آپ کا بیٹا برباد کر چکا ہے، اور جب میرے بارے میں اس نے اس طرح کی غلط بیانی کی تو اب میں کیوں اس کے راز کو راز رکھوں؟ میں کیوں اس کی حقیقت سب کے سامنے نہ لاؤں؟ زینیہ کو نہ جانے اتنا جذبہ ہمت کہاں سے مل گیا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک شخص کو خاموش کروانے پہ تلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج کے دن صرف وہ بولے اور باقی سب ان کو سنے۔ یہ سب اس کے 18 سال کی خاموشی کا جواب آج کے دن میں پورا ہو رہا تھا۔ وہ الزامات اور وہ باتیں جو خاور شاہ نے شادی سے پہلے اس کو کی تھی، آج اس نے سب کے سامنے بیان کر دی، اور زینیہ کو اس کے بارے میں ذرا بھی شرم نہ۔ اتنا ہی نہیں، شادی سے پہلے آپ کے بیٹے نے جو باتیں مجھ سے کی، اگر میں آپ کو بتا دوں تو شاید شرم سے آپ کبھی سر ہی نہ اٹھاؤ۔ پر کتنے ہی راز میں اپنے دل میں لے کے جی رہی ہوں، اور آپ لوگ مجھ پر تنگ ہو رہے ہیں۔ پوچھیے اپنے بیٹے سے۔ خاور شاہ، تم خاموش کیوں ہو؟ اب بتاؤ کہ نکاح سے پہلے تم نے مجھے ایک ہوٹل پر بلایا تھا اور کیا کہا تھا، اور میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے اس کے ارادوں کا پتہ چل گیا، ورنہ شاید میرے ساتھ بہت ہی غلط ہونے والا تھا۔ خاور شاہ کے خلاف بولے چلے جا رہے تھے
اس لیے خاور شاہ نے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو، میں نے تمہاری حقیقت سب کے سامنے کھول دی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم کسی بھی طرح کے الزامات مجھ پر لگاؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں بالکل بھی تمہیں یہ الزامات لگانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ الزامات نہیں ہے، زینیہ نے چیخ کر کہا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بولنے والی تھی کہ ایک دم سے اس کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جیسے ہی وہ گری تو سب سے پہلے شامل اس کی طرف بھاگا۔ زینیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اپنے آپ کو اس طرح ہلکان کر رہی ہو؟ جو بھی سچ ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے تمام افراد میں سے کسی نے بھی زینیہ کی طرف قدم نہ بڑھایا۔ آج بھی سب اسی کو ہی گنہگار سمجھ رہے تھے۔ اس یتیم لڑکی کا ان سب کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور یہی سب اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ زینیہ نے ان کے باپ دادا کی عزت خاک میں ملا دی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ خیر، شامیر نے زینیہ کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ زینیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس کا BP کنٹرول میں نہیں آ رہا، آپ لوگ دعا کریں کہ زینیہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر کمرے میں چلا گیا۔ وہ جلد از جلد کوشش کر رہے تھے کہ زینیہ ٹھیک ہو جائے۔ شامیر بے انتہا پریشان تھا۔ اس کے پاس کئی رازوں کی حقیقت موجود تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ سارے راز زینیہ خود بیان کرے۔ اس کو اپنے کزن خاور شاہ کے خلاف نہ بولنا پڑے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی آنکھ میں وہ آئے، اس لیے وہ خاموش تو تھا، لیکن شامیر کب تک خاموش رہنے والا تھا، اس چیز کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ ابھی شامیر یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے بلایا اور کہا کہ زینیہ ہوش میں آ گئی ہے۔ شامیر جب دوڑا اس کے پاس گیا، زینی، اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ دیکھو، میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شامیر نے زینیہ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس کو یہ تسلی دی تھی، لیکن زینیہ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے، شاید وہ ابھی تک حقیقت کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ اپنے کردار پر لگا ہوا یہ الزام اسے عمر بھر یاد رہنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس داغ سے کس طرح اپنی جان چھڑوائے گی، لیکن اب اس میں بہت ہمت آ چکی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں یہ بات بہت غور، توجہ اور حوصلے سے سنی ہوگی۔ شامیر نے دھیمی لہجے میں زینیہ کو یہ بات کہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پہ خوف تھا اور اداس نظر آ رہا تھا۔ زینیہ نے جیسے اس کی یہ بات سنی تو اس نے اپنی توجہ اس کی طرف بڑھائی، لیکن اس سے پہلے کہ شامیر کی بات زینیہ کی سمجھ میں آتی، زینیہ کیسے خیال میں گم ہو گئی جس میں اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف میں دیکھا۔ وہ منظر اس کو شاید کبھی اپنی زندگی میں نہ بھولے گا، اور وہ منظر تھا کل رات والا۔ کل رات جب خاور نے اس کے ساتھ کئی طرح سے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور زینیہ نے بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو اس سے بچایا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہوں، زینیہ نے ڈرتے ہوئے خاور شاہ سے کہا تھا۔ زینیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور یہ میرا شرعی حق ہے، تو مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں رو سکتی۔ اب میں ہر صورت اپنا حق وصول کر کے ہی رہوں گا، اس کے لیے مجھے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ خاور شاہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے زینیہ کے قریب جاتے ہوئے اس سے یہ بات کہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی۔ یہ نکاح صرف زبردستی کیا گیا ہے، میرے والدین نہیں، میں یتیم ہوں، اسی وجہ سے مجھ پر گھر کے تمام افراد نے اپنی مرضی اختیار کر لی ہے، لیکن اب آپ مجھ پر کوئی اور ظلم نہیں کر سکتے، میں یہ کام آپ کو ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ زینیہ نے بہت ہی ہمت اکٹھی کر کے خاور شاہ کو یہ جواب دیا تھا۔ او میری جان، یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنی دوستوں کو نہیں چھوڑتا، اور پھر تم تو میری بیوی ہو، تمہارے اوپر تو میرے کئی حق بنتے ہیں، پھر ایسے کیسے ہماری زندگی چلے گی؟ شادی کی پہلی ہی رات تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہو، آگے کیا ہوگا؟ چلو دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے مت کرنا۔ خاور شاہ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے زینیہ کو یہ بات سمجھاتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا تھا، لیکن زینیہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس شادی کی وجہ سے اس کے تمام خواب چکنا چور ہو چکے تھے، وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور پھر جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی اسی کے ساتھ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ یہ تو اور بھی ظلم ہو چکا تھا۔
کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے دور ہٹے، میں ہرگز آپ کو چونے نہیں دوں گی۔ زینیہ بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہے تھے اور خاور شاہ مسلسل اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جب زینیہ نے خاور شاہ کو اپنے قریب نہ آنے دیا اور خاور شاہ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو خاور شاہ کو شدید غصہ آیا۔ تم نہیں جانتی میں کیسا آدمی ہوں، اور مجھے جب غصہ آتا ہے تو پھر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم تو ایک ہی گھر میں رہتی تھی، تمہیں تو میرے احساسات کا پتہ ہوگا، میں کس طرح کا انسان ہوں، اس لیے مجھے بار بار بات کرنے کی عادت نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم جلدی سے اس بات کو سمجھ لو اور مجھے میرا حق دو۔ خاور شاہ نے کئی طرح سے زینیہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن زینیہ کے پاس خاور کی تمام حقیقت موجود تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی کہ خاور شاہ کس عادت کا مالک ہے اور یہ کس طرح کے کام کر چکا ہے، پھر وہ ایسے شخص کو اپنی زندگی میں کیسے قبول کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ بار بار انکار کرتی رہی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یتیم لڑکی پر تم زبردستی کر رہے ہو۔ تم نے مجھے تپڑ کیوں مارا اتنے زور سے؟ بے رحموں کی طرح تم مجھ پر زیادتی کر رہے ہو، اور اس چیز کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خاور شاہ، تمہیں ایک یتیم لڑکی کی بد دعا ہے، تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ زینیہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھتے ہوئے رو کر خاور شاہ کو یہ بد دعا دی تھی، جو کہ اپنی منمانی نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر ایک زوردار تپڑ زینیہ کے منہ پہ رسید کرتا۔ اب تمہیں میری تکلیف کا احساس ہوا ہوگا، اور یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح سویرے تم دیکھنا میں تمہارا کس طرح تماشا بناتا ہوں، اس طرح میں تمہاری عزت کو خاک میں ملا دوں گا۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تم نے خاور شاہ کی حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، تم مجھے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ خاور شاہ کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ زینیہ، یہ بات تم یاد رکھنا، صبح ہونے میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے۔ خاور شاہ نے یہ سخت الفاظ اس کو کہے اور خود نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ زینیہ کا اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آسمان کی طرف دیکھتی رہی، روتی رہی، لیکن کسی طرف کوئی مدد نہ آئی۔ شیشے پہ گئی، جب اس نے اپنی گال پہ دیکھا تو وہ 5 انگلیوں کے نشان اس طرح چم چکے تھے کہ جیسے کسی نے بہت سختی سے وار کیا ہو۔ یہ سب کچھ زینیہ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ معصوم اور بہت انداز سے پلی ہوئی تھی، لیکن آج خاور شاہ نے نہ صرف اسے اپنی اصلیت دکھا دی تھی، بلکہ اس کے دل میں مزید گر کر چکا تھا۔ میری نظروں سے گھر چکے ہو، شاید تب بھی میں تمہیں قبول نہ کرتا ہوں۔ یہ بھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے کیونکہ صبح سویرے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں خاور شاہ اسے زندہ دفن نہ کر دے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک لڑکے کے ساتھ اس طرح کا کام کر چکا تھا۔ زینیہ کو یہ سارا خیال ہسپتال میں آیا، جب شامیر اسے ایک حقیقت بتانے کی بات کر رہا تھا، اور زینیہ خود ایک حقیقت جو اس کے سامنے کھلی تھی ابھی تک اسی سے باہر نہ نکلی تھی۔ زینیہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بہت ضروری بات ہے، اگر تم سنو تو حیران رہ جاؤ گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات توجہ سے سنو۔ شامیر نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے زینیہ کو خیالوں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی تک اس کل رات والے واقعے سے باہر نہ نکلی تھی۔ ہاں ہاں، تم بتاؤ، میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ زینیہ نے سرسری نظر شامیر پر ڈالتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کی۔ نہیں زینیہ، تم میری بات نہیں سن رہی، تم اپنے خیالوں میں گم ہو، نہ جانے تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن جو کچھ میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ بہت ضروری ہے، تمہیں اپنی توجہ میری طرف کرنی ہوگی۔ شامیر نے زینیہ کو دوبارہ چونکا نہ کرنے کے لیے اپنی بات کو دہرایا تھا۔ میری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ بات بتائیں، آخر کیا ہوا ہے؟ ایسا بھی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں اور اکیلے میں مجھے بات بتا رہے ہیں؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے اور آپ کی بات میں اتنی ہی سچائی ہے تو سب کے سامنے بات کیوں نہیں بتائی؟ میں جانتی ہوں کہ آپ بھی میرے خلاف ہے، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں، میں نے آپ لوگوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، میں ایک اچھی لڑکی ثابت نہیں ہوئی، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی، خاور شاہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے اس کی حقیقت بتائی ہے۔ زینیہ بار بار خاور شاہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ خاور شاہ کا کردار زینیہ کے دل و دماغ پہ اثر کر گیا تھا۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ شامیر بھی باقی گھر والوں کی طرح اس کے بات کا یقین نہیں کرے گا، لیکن شامیر تو سب سے الگ، وہ تو خود اس کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جس کو جان کر زینیہ بہت حیران ہو۔ شاید زینیہ کو شامیر کے ذریعے ایک سپورٹ مل گئی تھی۔ اچھا، تم مجھے کچھ بتانے والے تھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ زینیہ نے شک کی نظر سے شامیر کو دیکھا اور یہ بات کہہ ڈالی، پہلے میری یہ بات سنو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں باقی گھر والوں کی طرح تمہیں ناپاک اور گنہگار نہیں سمجھ رہا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ بالکل سچ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پاک ہو۔ تم نے ہماری عزت کو پامال نہیں کیا، مجھے تم پر یقین ہے۔ لیکن خاور شاہ یہ کہتے ہی شامیر خاموش ہو گیا، جیسے وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ آگے کیا شامیر؟ مجھے بتاؤ آگے کیا؟ خاور کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اور کیا کہہ رہے تھے؟ زینیہ، خاور شاہ واقعی میں ایک بد کردار اور گھٹیا انسان ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنے دکھ بھرے اور اذیت ناک لمحات سے گزر رہا۔ میرے لیے یہ بات کرنا بہت ہی اذیت والی ہے کہ میرا کزن، میرا اپنا ہی خون اس قدر گندا ہو سکتا ہے۔ خاور شاہ کے بارے میں جو بھی تم نے کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، لیکن میرے پاس اس چیز کے کافی سارے ثبوت ہیں جو تمہیں اپنی بات ثابت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں سب گھر والوں کے سامنے اس بات پہ تمہارا ساتھ دوں، سب کے سامنے خاور شاہ کی سچائی لے کر آؤ، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم یہ کام کر کے دکھاؤ گی۔ تم یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمت رکھتی ہو۔ شامیر نے زینیہ کی ہمت بڑھاتے ہوئے ایک اور حقیقت سے زینیہ کو روشناس کر دیا۔ زینیہ فوراً، جو کہ بیڈ پر لیٹی پڑی تھی، اٹھی اور شامیر کو غور سے دیکھنے لگی۔ تھوڑا سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اس کی دکھوں بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرا ساتھ دینے کے لیے بھیج دیا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ ثبوت تو مجھے دو، میں سارے ثبوت گھر والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شامیر، اگر تو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ رہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میری بات میں اثر ہوگا، اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس طرح کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ یہ باتیں جھوٹی ہے اور میں نے فیک ذرائع سے سارے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شامیر نے بس یہی کہہ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس کا ساتھ دینا چاہتا تو تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سب میں اس کا نام نہ آئے تاکہ اس کے گھر والے اس سے خفا نہ ہو۔ شامیر، کیا تم تب بھی خاموش رہتے؟ اگر میری جگہ تمہاری بہن کی شادی خاور شاہ کے ساتھ ہو جاتی، کیا تب بھی تم ایسے ہی اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے؟ یہی کہتے کہ میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں تمہارا خون نہیں ہوں؟ ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی کو تم اس طرح چھوڑ دو گے؟ پھر تو تمہارے اور خاور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ تم دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون ہونے کی وجہ سے کردار بھی شاید ایک جیسے ہے۔ زینیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سخت الفاظ شامیر کے سامنے بول تو دیے تھے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ اذیت کا شکار بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے شامیر کے بارے میں اس طرح کبھی سوچا تک نہ تھا، لیکن آج یہ سب کچھ اس کو بولنا پڑا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم نے میرے بارے میں ایسا سوچا۔ میں نے کبھی بھی تم میں، خاور شاہ میں اور اپنی بہنوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا۔ تمہارے اور میرے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ اگر تم میرے دل میں اپنے لیے اہمیت اور محبت دیکھ لو تو شاید تم کبھی ایسی بات نہ کرو۔ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر تمہیں ڈسچارج کرتے ہیں، ہم فوراً گھر جائیں گے اور خاور شاہ کی ساری حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ میں مزید چپ رہنے والا نہیں۔ میں مزید ایک منٹ کے لیے بھی اپنی غیرت کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ اب ساری حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھنی ہوگی، تبھی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ دن بدن ہم مزید پریشانی میں دنستے چلے جا رہے۔ یہ کہتے ہی شامیر وہاں سے اٹھا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اور کتنی دیر میں آپ زینیہ کو ڈسچارج کرنے والے ہیں؟ اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہے، مہربانی ہوگی آپ اس کو جلدی سے ڈسچارج کر دیں۔ ہم اپنے گھر ایک فنکشن ادھورا چھوڑ کے آئے ہیں، اس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ شامیر کی یہ بات سن کر ڈاکٹر مسکرایا اور اسے کہنے لگا کہ کیوں نہیں، بس ایک انجیکشن رہتا ہے، وہ لگا کر ہم آپ کی بیوی کو ڈسچارج کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی شامیر نے زینیہ کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا
تو تھوڑا سا مسکرایا، لیکن خاموش رہا۔ آج تک اس نے زینیہ کو اپنی حقیقت سے آگاہ نہ کیا تھا، وہ حقیقت جو صدیوں سے اس کے اندر جنم لیے کھڑی تھی۔ کیا واقعی میں اپنی بے لوث اور بے انتہا محبت کے بارے میں زینیہ کو بتا دوں، یا پھر خاموش رہوں اور موقع کا انتظار کروں؟ شامیر اپنے اندر اسی طرح کے کئی جنگیں لڑ رہا تھا، لیکن کسی بھی ایک سوال کا جواب وہ اپنے آپ کو نہ دے پایا تھا۔ جی، آپ کی بیوی ڈسچارج ہو چکی ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ لگتا ہے آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ آپ کو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ خوراک پر توجہ دے، آپ کی بیوی کا بی پی بہت زیادہ لو ہے۔ کچھ دوائیاں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ فوراً لے کر آپ ان کو کھلا دے۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے ایک سفید رنگ کا کاغذ پر کچھ دوائیاں لکھ کر شامیر کے ہاتھ میں تھما دی۔ شامیر بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا شوہر نہیں، لیکن پھر بتا نہ پایا۔ زینیہ حیران تھی کہ شامیر ڈاکٹر کو کیوں نہیں بتا رہا کہ وہ میرا شوہر نہیں، میرا کزن ہے۔ دونوں ہی اپنے اندر کئی سوالات لیے کھڑے تھے۔ جلدی سے چلو اور مجھے وہ ثبوت دو، میں جلد از جلد اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ میرے اندر خون کھول رہا ہے، اگر 1 منٹ بھی دیر ہو گئی تو مجھے دوبارہ سے کچھ ہو جائے گا۔ زینیہ نے بہت ہی غصے سے شامیر کو کہا، کیونکہ اب نہ جانے کیوں اس سے سفر نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے تم صحیح سے چلو تو صحیح، ہم وہی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی پہنچنے والے۔ اب تم بے فکر ہو، کیونکہ اب تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اسے کہتے ہی شامیر نے لڑکتی ہوئی زینیہ کو سہارا دیا، اس کا سہارا بن کے اس کو چلنے میں مدد دی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ ابھی وہ دونوں گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک ایسا منظر ان دونوں کا استقبال کر رہا تھا جس کو دیکھتے ہی دونوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب ساری کھایا پلٹ چکی تھی۔ جو انسپکٹر زینیہ کے بلانے پہ خاور شاہ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب تمام معاملات ایک طرف ہو چکے تھے۔ انسپکٹر صاحب، آپ یہاں پر چائے پینے آئے تھے یا پھر کام کرنے آئے تھے؟ آپ نے ابھی تک اس مجرم شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگائی؟ زینیہ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے خاور شاہ کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس فیکٹرز کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے ابھی اس وقت میرے سوال کا جواب چاہیے۔ انسپکٹر کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شخص 1 منٹ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اب ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا؟ شامیر، زینیہ دونوں ہی خاموش ہو چکے تھے۔ تم واپس آ گئی ہو، کس قدر بے شرم اور آوارہ لڑکی ہو! تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ ایک تو جھوٹ بول رہی ہو اور بار بار اپنے شوہر کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جا رہی ہو۔ ایک انسان غلطی کر کے، گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے معافی مانگتا ہے، دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، لیکن تم اس قدر نڈر ہو چکی ہو کہ تمہیں کسی کا نہ تو ڈر ہے اور نہ ہی کسی کی عزت کا خیال ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اور کتنا ذلیل کرواؤ گے پورے خاندان کی عزت؟ تم تو خاک میں ملا ہی چکی ہو۔ اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ تمہیں اب اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں ابھی اسی وقت چھوڑ دے گا، لیکن اس سے پہلے تم اس کو بخش دو۔ نہ جانے کتنے الزامات لے کر تم زندہ ہو۔ تائی امی نے آتے ساتھ ہی زینیہ کے سوال کے بدلے اتنے سارے جوابات اس کے منہ پہ دے مارے، اور مزید خاموش رہنے کے لیے زینی نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ آپ مجھے خاموش نہیں کروا سکتی، اور نہ ہی آپ میرے کردار پر کسی قسم کا الزام لگا سکتے ہیں۔ میں ہرگز اپنے کردار کے اوپر ایک الزام برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میرے والدین نے میری تربیت میں ذرا کمی نہیں چھوڑی۔ میرے رگوں میں غیرت کا خون دوڑتا ہے، نہ کہ آپ کے بیٹے کی طرح سفید خون مجھ میں، اور خاور شاہ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ہرگز میرے جیسی پاکیزہ بیوی کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ زینیہ، جو کہ بہت خاموش رہتی تھی، آج ایسے الفاظ بول رہی تھی کہ جیسے اس نے قانون کی ڈگری مکمل کی ہو۔ اتنی ساری باتیں اسے کہاں سے آ رہی تھی؟ گھر کے تمام لوگ اس کی جب ایسی وزن والی باتیں سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ اس کی بات میں بھی وزن تھا۔ اب زینیہ ہی جھوٹی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ خاور شاہ میں بھی سب کو نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ شامیر تو سب سے پہلے ہی خاور شاہ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس وقت کون سچ بول رہا ہے۔ ابھی تک تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری عزت کا تماشا اڑا۔ تمہاری حقیقت سب جان چکے ہیں، تم کنواری نہیں ہو اب، اسی لیے تو نہ تو میں تمہیں اپنی بیوی رکھنا پسند کروں گا اور نہ ہی یہ گھر والے تمہیں یہاں پر رکھیں گے۔ تم تو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ نہیں چکی ہوگی، جس قدر چلا کے اور چستی کن میں آ گئی ہے
تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم وہی معصوم اور گیری پڑی ہوئی زینیہ ہو جس کو خاور شاہ نے عزت دے کر اس حویلی میں ایک معتبر مقام دیا، لیکن تم تو اتنی احسان فراموش ہو کہ مجھے ہی غلط ثابت کر رہی ہو۔ خاور شاہ نے پھر اپنے خلاف ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی اور زینیہ کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر دی۔ اب اور نہیں خاور شاہ، میں آپ کو اپنے کردار پر الزام نہیں لگانے دوں گی کیونکہ میں کنواری ہوں، پر خاور مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کے ظلم پر خاموش ہو جاؤں۔ خاور نے ہنسنے کی کوشش کی۔ جھوٹ، یہ لڑکی پاگل ہے، اس کا کردار اب سب کے سامنے آ چکا ہے تو یہ چھپانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ کل تک تو اس نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ اگر میں برا ہی تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شادی سے پہلے میری حقیقت سب کے سامنے لانے کے لیے یہ کیوں نہ بولی؟ آج جب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے تو یہ اس طرح الزامات پہ الزامات لگائے جا رہی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر چالاک نکلو گے۔ خاور شاہ نے چیخ چیخ کر یہ باتیں سب کے سامنے کہہ ڈالی۔ بس چاروں طرف خاموشی ہوئی۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ شامیر اس کی طرف جلدی سے بڑھا اور اس کا کالر پکڑا۔ تمہارے لیپ ٹاپ سے 300 سے زیادہ لڑکیوں کی پرائیویٹ ویڈیوز ملی ہے خاور۔ پاس ورڈ زینیہ 123 تھا۔ تم اتنے احمق ہو کہ اپنی نئی بیوی کے نام پر سارا ڈیٹا لاک کیا ہوا ہے۔ یہ سب سنتے ہی پورے گھر میں سناٹا چھا گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو خاور شاہ پہلے بہت اونچا اونچا بول رہا تھا اب بالکل انجان بننے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاور نے انجان ہوتے ہوئے شامیر سے کہا۔ جی ہاں، میں سچ بول رہا ہوں، وہی سچ جس کو سننے سے تم انکار کر رہے ہو، وہ حقیقت جس کو ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ تم اس سب کو جھٹلا نہیں سکتے۔ میرے پاس تمہارا سارا ڈیٹا ہے۔ میں نے سارا ڈیٹا اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تائی، امی، دادا جان، دادی جان، اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو میں وہ ساری ویڈیوز آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، آپ لوگ بھی اس کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جس کو یقین نہیں آ رہا میں اس کے فون میں وہ ڈیٹا بھیج دوں گا تاکہ وہ بار بار یہ دیکھے۔ جب بھی وہ بولنے لگی تو ان کے پاس یہ ڈیٹا۔ شامیر نے اپنی بات میں وزن بڑھاتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ سب کے سامنے رکھ دیا۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اب کوئی بھی خاور شاہ پر یقین کرنے والا نہیں تھا کیونکہ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ خاور شاہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ واقعی میں بد کردار ہے۔ اس کا خون سفید ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سب نے اس کی حقیقت کو دیکھا تو ان لوگوں کو فوراً احساس ہو گیا کہ اس بچی کے ساتھ واقعی میں ظلم ہوا ہے۔ گھر کے جو افراد زینیہ کو تنگ نظری سے دیکھ رہے تھے اب ان کے دل زینیہ کے لیے بڑے ہو چکے تھے کیونکہ زینیہ نے ان لوگوں کی عزت خاک میں نہیں ملائی تھی۔ وہ پاک دامن تھی، بلکہ خاور شاہ نے حد سے بڑھ کر گھٹیا کام کر دیا تھا۔ تائی جان نے زینیہ کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹی معاف کر دے، ہم نے تجھے بدنام کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ خاور شاہ کر رہا ہے۔ مجھے لگا میری تربیت کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی، لیکن خاور شاہ آج تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ امی کی نظروں میں شرمندگی تھی، جیسے وہ سب سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب وہ زینیہ کے ساتھ تھی۔ خاور کو ہتکڑی لگ گئی۔ لے جاتے ہوئے اس نے زینیہ کو گھورا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا زینیہ، میں بدلہ لوں گا، بلکہ میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنی زندگی سے آزاد کرتا ہوں۔ یعنی میں خاور شاہ تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خاور شاہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اگر اس کے ہتھکڑی ٹوٹ گئی تو وہ فوراً آ کر زینیہ کا قتل کر دے گا، لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ زینیہ اس کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی۔ شامیر نے زینیہ کے سامنے کارڈ رکھا۔ مس زینیہ، کیس آپ لڑے گی، آپ اکیلی گواہ ہے، ڈرنا مت، میں ہوں نا۔ زینیہ نے کارڈ پکڑا۔ اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان ابھی لال تھا، پر آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، آگ تھی۔ اس نے دل میں کہا، خاور تم نے میرے چہرے پر نشان دیا تھا، اب میں تمہاری زندگی پر نشان لگاؤں گی، ایسا نشان جو کبھی نہیں مٹے گا۔ میری وجہ سے کبھی بھی میرے والدین کی تربیت پر ایک حرف نہ اٹھے گا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک گھٹیا انسان ہو۔ نہ جانے تمہیں تمہارے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ زینیہ یہ سب کچھ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پاس سب کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک جنگ جو وہ لڑ رہی تھی
خاور شاہ نے اس جنگ کو ایک دم ختم کر دیا تھا۔ رات کو زینیا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گال پر ہاتھ پھیرا۔ نشان ابھی تازہ تھا، پر اس نشان نے اسے کمزور نہیں، شیرنی بنا دیا تھا۔ اس نے شامیر کو میسج کیا، انسپکٹر کل کورٹ میں ملتے ہیں، میں بیان دوں گی، پورا بیان دینا چاہتی ہوں۔ جواب آیا، احتیاط سے رہنا زینیا، خاور کے آدمی باہر گھوم رہے ہیں۔ زینیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گلی کے نکڑ پر ایک بلیک گاڑی کھڑی تھی، اندر سایہ ہل رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ بجھ گئی، دروازے پر پھر دستک ہوئی، دھیمی سی۔ زینیا نے سانس روک لی، یہ کون تھا؟ لیکن اب زینیا میں بہت ہمت آ چکی تھی۔ کافی ساری ہمت اکٹھی کر کے زینیا آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے شخص کو دیکھ کر اطمینان میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر زینیا کو سکون آیا، کیونکہ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ شامیر تھا۔ تم پریشان تو نہیں ہو رہی؟ مجھے لگا کہ اس وقت مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ شاید تمہیں ڈر لگ رہا ہو، یا پھر تمہاری ہمت بنانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے زینیا سے کہا تھا، نہیں، پریشان نہیں ہو رہی، بس تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن اب جیسے ہی تمہیں دیکھا ہے تو میں بالکل ٹھیک ہونے لگ گئی ہوں۔ جانے کل کیا ہونے والا ہے؟ زینیا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں یہ وقت صحیح نہیں، لیکن اب مزید وقت کا انتظار نہیں کر سکتا۔ شامیر نے اپنا لہجہ دھیما کیا اور عاجزی کے ساتھ اپنے الفاظ بیان کرنے لگا۔ ہاں شامیر، بولو، میں سن رہی ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ شاید کوئی کسی سے نہ کرتا ہو۔ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ خاموشی سے لیے تھا، کیونکہ کل تک تم شامیر کی امانت تھی، اس کی منگیتر تھی، پھر اس کے نکاح میں آئی اور پھر تمہاری اس سے شادی ہو گئی۔ مجھے یہ سب کہنا مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں کسی اور کی بیوی کو ایسے الفاظ کہوں یا پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں، کیونکہ اب تم آزاد ہو چکی ہو۔ یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ شاید اس دفعہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اب تم میری ہو اور میری ہو کر رہو گی۔ میں تمہیں زندگی جینا سکھا دوں گا۔ تمہیں اپنی قسمت پر رشک ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں کیسا شخص لکھ دیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ جب زینیا نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ وہاں سے جانے لگا۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ان کا ہاتھ پکڑا، خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دے کر چلے گئے۔ مجھ سے تو پوچھو میں کیا چاہتی ہوں؟ زینیا نے مسکراتے ہوئے شامیر کو دیکھا، میں تو یہی چاہتی ہوں جو تم چاہ رہے ہو۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔